وہی ٹاپک ہے اور میں 2-3 چیزیں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہم نے جو نواز شریف نے کہانیاں بتائی تھیں اور اس میں جو تضاد تھا وہ سامنے لے کے آئے ہیں کورٹ کے۔ اس کے بعد جو یہ ایک قطری لیٹر آ گیا ہے کہ پیسہ دبئی سے جدہ جانے کے بجائے قطر سے چلا گیا ہے لندن، یہ ہم سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے اپنے کاغذات تھے اس میں سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے باقاعدہ چارٹ بنا کے، اور آپ لوگوں میں ہم نے دیا بھی ہے وہ چارٹ، ٹی وی چینل پہ ڈسکس بھی ہوا ہے ٹاک شوز میں، کہ دبئی جو بنیاد تھی ان کے جھوٹ کی کہ یہاں سے پیسے نکلے جن سے اپارٹمنٹ لی گئی آج یا کل یا پرسوں، وہ پیسے تھے ہی نہیں۔ دبئی کی فیکٹری بینکرپٹ تھی، وہ 18 ملین درہم وہاں سے انویسٹمنٹ جانے کے بجائے وہ 2.5 ملین درہم کے خسارے میں تھی۔ تو تب ان کی کہانی کی جو بنیاد تھی کہ پیسہ یہاں سے آیا وہی ہم نے ڈسٹروائے کر دی ہے اور ان کے کاغذات سے ثابت کر دیا ہے، تو باقی کہانی کا رہ کیا گیا؟ اس لیے یہ بات ہم نے اتنے زبردست ثبوت دیے ہیں۔ پھر یہ نواز شریف صاحب نے ایک تقریر میں کہا کہ میں نے اپنی جدہ کی فیکٹری بیچی اور اس فیکٹری سے میں نے پیسے دیے اپنے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے 2005 کے بعد۔ نمبر 1، ایک بھی کاغذ ڈاکیومنٹ انہوں نے عزیزیہ فیکٹری کی جمع نہیں کرائی۔ اگر یہ تھی اتنے کی بیچی تھی تو جمع کراتے بھی، یہ رسید ہے دبئی کی جمع کرائی، اس کی کیوں نہیں جمع کرائی؟ دوسری بات، 2005 سے پہلے ہم نے ثابت کر دیا ہے ڈاکیومنٹس دے کے ان کا بچوں کا کاروبار 2001 سے شروع ہوا۔ 2001 سے لے کے 2005 تک حسن نواز صاحب نے 20 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 2 کروڑ پاؤنڈ اپنی بزنس میں انویسٹ کیے، اس کے ہم نے کاغذات دکھائے ہیں۔ تو یہ 2 ملین پاؤنڈ کہاں سے آئے؟ یہ تمام پیسہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، یہ نہیں بتا سکے ہیں، جو بھی بات بتائی ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ تو یہ پیسہ ال گاٹن ویلتھ ہے، یعنی کہ کرپشن کا پیسہ۔ ابھی دیکھیں ثبوت، اب یہ بھی آپ کو میں نے بتایا ہم اپنی مزید بحث کریں گے، ثبوت جمع کرائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ 6 تاریخ کو ایک ہم نے بہت بڑا جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ التوفیق بینک نے ان پراپرٹیز کو اٹیچ کر دیا تھا حدیبیہ پیپر مل کے لون جب نہیں پے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف کا نام نہیں ہے، ہم حدیبیہ پیپر مل کے ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے کاغذات جمع کرائے ہیں جس میں حسن نواز اور مریم نواز بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں حدیبیہ پیپر مل کے، یعنی کہ نواز شریف کے پروکسی ہیں۔ اس زمانے میں نواز شریف کے بالکل ڈیپینڈنٹ تھے، تو یہ نواز شریف بھی اتنا ہی شامل ہے جتنا شہباز شریف صاحب اس حدیبیہ پیپر مل میں، جس کے خلاف لندن کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، ان کی پراپرٹی اٹیچ ہو گئی تھی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پراپرٹیز میں یہ کرایہ دار نہیں تھے، یہ ان کی اپنی پراپرٹیز تھیں، کیونکہ کرایہ دار اپنی پراپرٹی کو گروی نہیں رکھ سکتے کسی اور کی پراپرٹی کو، صرف یہ لوگ خود رکھ سکتے۔ اچھا ترین صاحب ایک اور وہ وزیر اعظم نواز شریف نے کال کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اب اور جو وہ کچھ آمدید باتیں ہو رہی تھی، اب سنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان کی طرف سے بھی تردید آ گئی ہے، ایسی باتیں نہیں ہوئی۔ یار یہ نواز کا سوشل میڈیا تو نہیں ہے، یہ بالکل ان کا یہ سوشل میڈیا آپریشن ہے، یہ فارن آفس سے خبر نکلی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلی ہے۔ حالانکہ یہ بڑی ڈپلومیسی کے بہت خلاف بات ہے کہ جب ہیڈز آف اسٹیٹ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، چلو ابھی الیکٹ نہیں ہوا مگر پریزیڈنٹ الیکٹ تو ہے، وہ بات فارن آفس جو ہے اس کی باقاعدہ سوچ سمجھ کے ایک پریس ریلیز بناتی ہے۔ انہوں نے تو مذاق اڑوا دیا پاکستان کا، ساری دنیا سے مذاق اڑوا دیا۔ ترین صاحب ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف کے اوپر آپ کے چارجز تھے، نواز شریف سے چارجز جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں شہباز شریف اینڈ فیملی کی طرف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آن دا ہول شریف فیملی جو سی ہے یہ پاناما کی گرفت میں آنے کو ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام فیملی اکٹھے آپریٹ کرتی رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو بھی ہے ٹی وی کے اوپر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب فیملی اکٹھے رہیں، یہ تمام ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ ویسے زیادہ نواز شریف صاحب کے ہیں، شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ہم یہ بھی بتا دوں آپ کو، اگلے ہفتے ہم شہباز شریف صاحب کے خلاف نااہلی کی درخواست دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کر رہے ہیں۔ بابا روان صاحب ہمارے وکیل ہوں گے اور ہم ان کی نااہلی کے لیے 2 سے 3 بہت موٹے موٹے ثبوت لے کے جا رہے ہیں، اور وہ ہم بتائیں گے آپ کو جب وہ ریٹ داخل ہو۔ ترین صاحب یہ بڑے ثبوت سے ایک نعرہ ہوتا تھا تحریک انصاف کا، گو نواز گو، اب عمران خان میڈیا ٹاک میں کہتے ہیں کہ ہم کیس جیت چکے ہیں، ہمارا مقصد تھا کہ ہم لوگوں میں صرف اویئرنیس لے کے آئیں، کیا آپ نعرے سے بیک پر آ؟ نہیں بالکل نہیں، ہمارا نعرہ ابھی بھی سن لو کیا ہے، گو نواز گو۔ ترین صاحب یہ بتائیے گا
بتائیے گا کہ جو کلثوم نواز ہیں ان کا بھی ایک فلیٹ لندن میں نکل آیا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے جو گوشوارے جمع کروائے ہیں ان میں ان کا نام اس پہ نہیں لکھا, تو اس حوالے سے بھی آپ کوئی الیکشن کمیشن میں جائیں گے مزید ثبوت لے کے؟ یہ ہمارے وکیل اس بات کو دیکھ لیں گے, مگر دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں پکڑی گئی ہیں نا, یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری جو ان کی جائیداد ہے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہے. جیسے جیسے یہ بات چل رہی ہے اور چیزیں بھی نکل رہی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ مزید نکلیں گی, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو جب سے یہ پاور میں آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آنے والا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی کوئی احتساب کا عمل جلدی پاکستان میں. شہباز شریف کا بیان ہے کہ 2017 کے آخر میں قوم اندھیروں سے نکل آئے گی اور اجالا ہوگا, یعنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور آئندہ الیکشن میں جیتیں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان کا یہ نعرہ کس حد تک کامیاب ہوگا, اور دوسرا یہ کہ کیا الیکشن آپ کو 2018 سے پہلے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں شہباز شریف وہی شہباز شریف صاحب ہے نا جنہوں نے کہا تھا 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, تو اب کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ پھر سال کا یہ وہی ہے نا, یہ وہی شہباز شریف ہے جو زرداری کو گھسیٹنا تھا انہوں نے سارے پاکستان کے شہروں میں. شہباز شریف کی باتیں جو ہیں وہ آپ نہ سنا کریں. آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی انہوں نے ایسی بات کی ہو جو بعد میں پوری ہوئی ہو. ان کا نام تو 4-5 دفعہ تبدیل ہو جانا چاہیے تھا جس طرح سے یہ نعرے مار. اچھا یہ بتائیں کہ اگلی الیکشن 2018 دیکھیں الیکشن جو ہے یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کا کیا بنتا ہے, مگر میرا خیال یہ ہے کہ اب تو الیکشن کا سیزن شروع ہو. اچھا یہ بتائیں اگلی سماعت کے لیے کیا پریپریشن ہیں, لیکن ٹیم کی بھی مشاورت ہو رہی ہے, اب کیا کوئی نئی چیز بیچارے کی ڈاکومنٹ ہونے کا ایک آپ نے بتانا تھا, اب مزید مضبوط ذرائع دیں گے اور کیا لیگل ٹیم میں ان کا پھر نئے بخاری ہی لیڈ کریں بابر اعوان صاحب بھی آگے آئیں گے, کیا بابر اعوان صاحب مشاورت میں شامل ہیں مگر لیڈ نعیم صاحب ہی کریں گے. انہوں نے بہت اچھا اپنا کردار پیش کیا, انہوں نے بہت اچھی آرگومنٹ دی اس دن, اور تمام لوگ آپ لوگ سب دیکھ رہے تھے, سب نے ان کو سراہا. وہی دیں گے, مزید کام ہو رہا ہے, جاری ہے. ابھی میں انفیکٹ میں نعیم بھائی صاحب کے پاس ہی جا رہا ہوں. پارٹی نے اپنے یوم تاسیس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 میں پیپلز پارٹی پنجاب سے گئی تھی, اس کی جگہ پر تحریک انصاف کو جگہ ملی اور انہوں نے کچھ سیٹیں لی. اب پیپلز پارٹی دوبارہ واپس آ گئی ہے, تو پھر جو تحریک انصاف نے وہ اسپیس اکوپائی کی تھی اب اس کے چانسز ہیں. میں عرض کروں 3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی غائب ہو گئی ہے پنجاب سے. آپ کا خیال ہے کہ 3 دن کی یوم تاسیس منانے کے بعد پیپلز پارٹی واپس آ سکتی ہے؟ یہ تقریریں ہیں, نعرے بازی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی پنجاب میں اس وقت چانس نہیں ہے واپس آنے کا. اگلی الیکشن پنجاب میں نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو. تھینک یو. نہیں اس وقت نہیں ہو رہا جی, بوائے کاٹ جاری رہے گا. ڈیو کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ہمارے چینل میں جن پر ابھی تک پابندی ہٹائی نہیں گئی تھی تو ہٹا دی گئی, لیکن ڈیو کے ساتھ کوئی انتظام ہوتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے ہمارے دیکھیں یہ جو حکومت ہے نا, ان کی جو طرز حکومت ہے اس میں اداروں کو تباہ کرنا جو ہے ان کی سر فہرست ہوتا ہے, کیونکہ اداروں کو تباہ کر کے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے پیمرا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا, اپنی مرضی کی چیزیں کریں. ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو پاکستان کی میڈیا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. پہلے اینکرز کو بین کیا, پھر چینل کو بین کیا جا رہا ہے. یہ کیا جمہوریت ہے جس میں آپ نے میڈیا کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اس کو کنڈیم کرتی ہے اور کہتی ہے یہ بین فوری طور پہ ہٹائے. تھینک یو.